السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر و بدل دے، آمین آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورہ نساء کی آیہ مبارکہ 89 تک ترجمہ و تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج کا لیسن آیہ مبارکہ 90 سے سٹارٹ کریں گے اور 2 آیہ مبارکہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق او جاؤوکم حصرت صدورہم ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم ولو شاء اللہ لسلطہم علیکم فلقاتلوکم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا۔ ٹرانسلیشن: الا الذین، مگر وہ لوگ، یصلون، جو جا ملیں، الی قوم، طرف اس قوم کی، بینکم، کے درمیان تمہارے، و بینہم، اور درمیان ان کے، میثاق، ایک پختہ عہد ہو، او جاؤکم، یا آئیں وہ تمہارے پاس، حصرت، کے رک جائیں، صدورہم، سینے ان کے، ان یقاتلوکم، یہ کہ وہ جنگ کریں تم سے، او یقاتلوا قومہم، یا جنگ کریں وہ اپنی قوم سے، ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا، لسلطہم علیکم، البتہ مسلط کر دیتا ان کو تم پر، فلقاتلوکم، تو وہ ضرور جنگ کرتے تم سے، فإن اعتزلوکم، بس اگر وہ علیحدگی کریں تم سے، فلم یقاتلوکم، اور نہ وہ جنگ کریں تم سے، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور ڈال دیں طرف تمہاری صلح کا پیغام، فما جعل اللہ، تو نہیں بنایا اللہ نے، لکم، تمہارے لیے، علیہم، ان پر، سبیلا، کوئی راہ، ستجدون، ضرور تم پاؤ گے، آخرین، کچھ دوسرے لوگوں کو، یریدون، جو چاہتے ہیں، ان یأمنوکم، یہ کہ وہ امن میں رہیں تم سے، وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، اور وہ امن میں رہیں اپنی قوم سے، كُلَّمَا رُدُّوا، جب کبھی وہ بلائے جائیں، إِلَى الْفِتْنَةِ، فتنے کی طرف، أُرْكِسُوا فِيهَا، تو اوندے منہ گر پڑیں اس میں، فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، پس اگر نہ وہ علیحدگی کریں تم سے، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور تمہاری طرف نہ ڈالیں صلح کا پیغام، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور نہ روکیں ہاتھ اپنے تم سے، فخذوہم، تو پکڑ لو ان کو، وقتلوہم، اور قتل کر دو ان کو، حیث ثقفتموہم، جہاں کہیں پاؤ تم ان کو، وَأُولَئِكُمْ، اور یہی ہیں، جعلنا لکم، بنایا ہم نے تم کو یا تمہارے لیے، علیہم، ان پر، سلطانا مبینہ، غلبہ کھلم کھلا۔ تفسیر: جیسا کہ ہم لوگ کل کے لیسن میں پڑھ رہے تھے کہ کچھ ایسے منافقین ہیں کہ بظاہر ان کی ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جو اندر کھاتے، جو دلی دوستیاں ہیں، وہ ان کی کفار کے ساتھ ہیں۔ تو ایسے لوگ جب تک تمہارے ساتھ ہو کر جہاد نہ کریں، اپنا گھر بار چھوڑ نہ جائیں، ہجرت نہ کر جائیں، تو ان کو اپنے ساتھ نہ ملاؤ، ان کو اپنا ساتھی نہ سمجھو، بلکہ کیا کرو، اگر وہ اس چیز سے اعراض کریں تمہارے ساتھ ہو کر، دین میں تمہارے معاون نہ ہوں، تو پھر ان کو پکڑو اور جہاں بھی پاؤ تم ان کو قتل کر دو، اور ان میں سے کسی کو اپنا دلی دوست اور مددگار نہ بناؤ۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ اس سے مستثنی 2 طرح کے لوگ ہیں۔
الا الذین یصلون مگر وہ لوگ جو جا ملیں طرف اس قوم کی کہ تمہارے ان کے درمیان ایک معاہدہ ہو، یعنی کہ معاہدہ کیسا ہو کہ ہم اتنے سال تک جنگ سے رکے رہیں گے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ مخالفت کے باوجود جنگ نہیں کریں گے، جس طرح کہ یہ سارا معاملہ صلح حدیبیہ کے وقت بھی پیش آیا تھا۔ یا پھر ایسے لوگ ان سے جا ملیں کہ جن کے ساتھ ان کے حلیفانہ تعلق ہوں لیکن وہ تمہارے ساتھ جنگ کرنے کو تیار نہ ہوں، یا پھر ایسے لوگوں سے جا ملیں کہ ان کے سینے جنگ کرنے سے رک گئے ہوں، یعنی کہ وہ امن صلح صفائی سے رہنا چاہتے ہوں، یعنی کہ مخالفت کے باوجود تمہارے ساتھ، دشمنی کے باوجود وہ تمہارے ساتھ جنگ نہیں کرنا چاہتے، اپنے ہاتھ جنگ کے لیے نہیں بڑھاتے، تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ تم جنگ نہ کرو بلکہ ان کو امن و امان سے رہنے دو، ایسے لوگوں کو پھر ان کے حال پر چھوڑ دو۔ پھر اللہ رب العزت نے تمہارے لیے کوئی ایسی حجت قائم نہیں کی کہ تم ان کے ساتھ جنگ کرو یا ان کی طرف کسی بھی قسم کی دست درازی کرو، اور اسی قسم کا معاملہ جنگ بدر میں بھی پیش آیا تھا کہ اس وقت مشرکین کے ساتھ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ اور لوگ جن کے اور قبیلوں کے لوگ بھی آگے تھے، سرفرست بنی ہاشم کے لوگ بھی تھے، مگر اس وقت وہ جنگ سے رکے رہے تھے، جنگ کے وقت انہوں نے آگے بڑھ کر ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا تھا، تو ایسے لوگوں کا پھر اس وقت لحاظ رکھا گیا تھا۔ اور یاد رہے کہ اس وقت سیدنا عباس مسلمان نہیں ہوئے تھے، جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بارہا بتایا گیا کہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وسلم کے بہت بعد نہیں، یعنی کہ مسلمان ہوئے تھے، آپ وسلم کی وفات کے کچھ عرصہ پہلے فتح مکہ کے موقع پہ۔ تو ہر جگہ پہ اس قسم کے صلح جو لوگ موجود ہوتے ہیں، اگر کوئی ایسے لوگ ہوں تو ان کے ساتھ پھر جنگ کرنے سے اعراض کرنا چاہیے، بہانے سے ان کی طرف دست درازی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر مزید اللہ رب العزت مبارکہ نیکسٹ میں فرما رہے ہیں سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ کہ ان قریب تم ایک اور کیٹیگری بھی دیکھو گے کہ کچھ اور لوگ بھی ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ کہ امن میں رہیں، وہ بھی اور اپنی قوم سے، یعنی تمہاری طرف سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم کی طرف سے بھی امن میں رہیں، یعنی کہ یہ زیادہ خطرناک لوگ ہیں۔ یہ بظاہر تو اپنی امن پسندی کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن جب کبھی بھی موقع ملتا ہے تو فوراً اس وقت فتنے کی طرف بڑھتے ہیں، پھر پیچھے نہیں رہتے اور آگے بڑھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں، پس اگر وہ تم سے علیحدگی نہ کریں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام نہ بھیجیں اور اپنے ہاتھوں کو تم سے نہ روکیں، تو ایسے لوگوں کو پھر تم پکڑ لو اور ان کو جہاں بھی پاؤ تم ان کو قتل کر دو، پھر تمہارے لیے ان کی طرف سے کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ زیادہ خطرناک ہیں اور تمہارے لیے یہ زیادہ شر پسند ثابت ہو سکتے ہیں، تو اس لیے ان کے ساتھ کوئی کسی قسم کا لحاظ نہ رکھو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا اور ایسے ہی لوگ ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے ان پر غلبہ کھلم کھلا رکھا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے پھر تمہیں کھلی چھوٹ دی ہے کہ تم ان پر غلبہ پا سکتے ہو اور ان کو جہاں بھی پکڑو تو ان کو قتل کر ڈالو، لیکن یہ وہی بات کہ فردن کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ جو وقت کا حاکم ہے اس کی ذمہ داری ہے، اور اسپیشلی جب یہ جنگ کے حالات ہوں اس وقت ایسا معاملہ کرو۔ آج کے لیے لیسن اتنا ہی کافی ہے، مزید ہم ایک بہت ہی عظیم شخصیت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ وہ عظیم شخصیت ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، مسلمانوں کے خلیفہ ثانی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مسلمانوں کے لیے بہت عظیم نعمت تھے، اور ان کے ذریعے اسلام کو بہت غلبہ حاصل ہوا، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے فاتح بھی تھے۔ ان کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہوئی، 3 یا 4 دن بہت دردناک حالات میں رہنے کے بعد 26 یا 27 ذی الحجہ کو فجر کی نماز کی امامت کروا رہے تھے مسجد نبوی میں۔ اس وقت بہت ہی بدبخت ظالم مجوسی نے، جو کہ منبر رسول کے پیچھے چھپا ہوا تھا، اس وقت اس نے خنجر سے وار کیا، اور وار بھی ایسا کہ جو خنجر کو زہر کی پاران چڑھائی تھی، اور خنجر کا ایسا کاری وار تھا
کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کرواتے ہوئے گر گئے، اور مزید ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر جماعت مکمل کروائی، اور آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ وہ عظیم شخصیت کون تھی جن کو یہ شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے باقیہ جو جماعت تھی، نماز تھی، وہ مکمل کروائی۔ اور مزید کچھ صحابہ کرام اس ظالم مجوسی کو آگے بڑھے پکڑنے کے لیے، تو اس نے کچھ صحابہ کرام کو شہید کر دیا۔ سرفرست ان میں 6 صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کی اس وقت شہادت ہو گئی، اور یہ ظالم قاتل بھاگنے میں، فرار ہونے میں کامیاب ہونا چاہتا تھا، لیکن ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اوپر کپڑا ڈال کے اس کو پکڑنا چاہا، تو اس وقت اس نے وہ خنجر خود کو گونپ کر اور خودکشی کر لی اور اپنا کام تمام کر دیا۔ تو اس وقت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر ان کے گھر لایا گیا، اور یہ حال تھا کہ انتڑیاں پیٹ سے باہر آ چکی تھیں، کیونکہ خنجر کا جو وار تھا وہ بہت گہرا تھا، اور مزید طبیعت کا یہ حال تھا کہ اگر ان کو دودھ دیا جائے تو انتڑیوں کے ذریعے باہر آ جائے۔ اس وقت نہ تو ایسے جدید علاج تھے، نہ کوئی ایسی ٹیکنالوجی تھی کہ اس کے ذریعے ان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی علاج کیا جاتا، اور مزید کمزوری اور نکاہت ہو چکی تھی، اور یہ حال تھا کہ بار بار بے ہوش ہو رہے تھے، کیونکہ جو زہر تھا وہ بھی اپنا اثر دکھا رہا تھا۔ تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب ان کی آنکھ کھلتی، بے ہوشی سے تھوڑا سا افاقہ ہوتا، تو فوراً نماز نماز کہتے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب بے ہوش ہوتے تو ان کو بہت اٹھانے کی کوشش کی جاتی، تو لیکن ناکام رہتے۔ جب ان کے کان میں یہ کہا جاتا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو اس وقت تھوڑا سا ہوش آتا اور یہی کہتے کہ مجھے نماز پڑھاؤ، میں نے نماز پڑھنی ہے، مجھے نماز کے لیے اٹھاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بندہ مومن کو اپنی نماز کی اسی طرح فکر ہونی چاہیے، لیکن افسوس کے ساتھ کہ آج ہم تندرست حالت میں بھی نماز سے غفلت برتتے ہیں، اور بہت ڈیلے کر کے پھر بھی کہتے ہیں چلو پڑھ ہی لینی ہے، کون سی چھوڑ دینی ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، نماز کو وقت پہ ادا کرنا چاہیے، کھانے پینے سے بڑھ کے نماز کی فکر ہونی چاہیے۔ اور مزید اس وقت ایمانی غیرت کا یہ حالت تھا، یہ کیفیت تھی کہ ایک شخص کو دیکھا، ایک لڑکے کو دیکھا کہ گزر رہا ہے، اور جو اس کا تہبند ہے وہ پاؤں میں پڑ رہا ہے، اس کو بلایا اور کہا کہ بیٹے اپنا کپڑا اٹھاؤ، اس سے ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ یہ جہنم سے تمہارے ٹہنے بچ جائیں گے، اور دوسرا تمہارا کپڑا بھی بچ جائے گا خراب ہونے سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو نوجوانوں کے لیے اس میں بہت ہی بڑا پیغام ہے کہ آج فیشن کے نام پر ٹہنوں کو ڈانپا جاتا ہے، کھلے نہیں چھوڑا جاتا، تو یاد رہے کہ ایسے ٹہنے جو ہیں وہ پھر جہنم سے بچ نہیں سکتے، یقیناً پھر ایسے ٹہنوں کو جہنم کی آگ جھلسائے گی۔ تو کیا انسان اس چیز کو برداشت کر سکتا ہے؟ آج ہم یہ گرمی کی جو شدت ہے اس کو نہیں برداشت کر سکتے، تو کہیں جہنم کی آگ میں جھلسائے جانا، جہنم کی آگ اگر انسان کے ٹہنوں کو چھوئے گی، جہنم کی آگ ٹہنوں کو اگر جھلسائے گی، تو کیا انسان یہ چیز برداشت کر پائے گا؟ اور یہ دیکھیں کہ اس وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں، لیکن پھر بھی فکر کیا ہے کہ دوسروں کو سیدھی راہ کی طرف لگایا جائے۔ اور یاد رہے کہ انہوں نے اپنے دور خلافت میں بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، رفاع عامہ کا بھی بہت زیادہ کام کیا۔ ان کے بہت سارے واقعات مشہور و معروف ہیں کہ کس طرح یہ اپنے ہاتھوں سے کمزور لوگوں کی ہیلپ کیا کرتے تھے، اپنے کندھوں پر اناج کا بوجھ اٹھا کر تو گھروں تک پہنچایا کرتے، اور بھی مزید یتیموں، بیواؤں اور کمزور لوگوں کے انہوں نے وظیفے بھی مقرر کیے تھے۔ پھر بھی کہا کرتے تھے کہ اگر فرات کے کنارے کوئی پیاسا کتا بھی اگر مر گیا تو مجھے ڈر ہے کہ اے عمر تیری نجات نہیں ہوگی، تجھ سے پوچھ ہوگی۔ اور عاجزی کا یہ عالم کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، تو اپنا اتنا خود کو جھکا دیا کہ اپنا گال مبارک زمین پہ لگا دیا۔ اور سادگی اور عاجزی کا یہ عالم کہ سب لوگوں کے درمیان کوئی پہچان نہیں پاتا تھا کہ یہ امیر المؤمنین ہیں، بہت سادہ زندگی اور دوسروں کے ساتھ گل مل کر رہنے والے۔ اس کے باوجود وفات کے وقت بہت پریشان ہیں، رو رہے ہیں،
اس وقت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کچھ ان کے خاص جو واقعات تھے وہ یاد دلائے کہ آپ تو کمزوروں کا خیال رکھنے والے تھے، آپ دوسروں کے ساتھ بہت ہمدردانہ معاملات کرتے تھے۔ تو اس وقت بھی بہت پریشان ہوئے اور کہنے لگے میں تو یہ کہتا ہوں کہ میرے ساتھ برابر برابر معاملہ کیا جائے، نہ مجھے اس پہ کوئی اجر دیا جائے اور نہ ہی مجھ سے پوچھ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر ان کا یہ حال ہے کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود اتنا ڈر رہے ہیں تو ہمیں پھر کتنا اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے اور اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ مزید یہ کہ ان کے دور خلافت کا جو دور تھا، جو مدت تھی، وہ 10 سال کچھ مہینے اور کچھ دن تھی، اور یہی وجہ ہے کہ یہود کہا کرتے تھے کہ اگر عمر مزید 10 سال ہمارے درمیان رہتا تو دنیا پہ کوئی یہود باقی نہ رہتا۔ اور یہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جنہوں نے 22 لاکھ مربع زمین پہ حکومت کی اور بہت بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے، لیکن خود بہت سادہ زندگی گزاری۔ اور مزید عاجزی کا یہ حال ہے کہ بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں، اس کو فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور عاجزی کا یہ عالم ہے کہ اپنے کپڑوں پہ پیبند لگے ہوئے ہیں، اور یہ خود اور ان کے شاگرد یعنی کہ ان کے غلام جا رہے تھے، اور سواری ایک تھی، کبھی خود اس پہ سوار ہو جاتے اور کبھی غلام اس پہ سوار ہوتے، یعنی کہ غلام کو اس پہ سوار کر لیتے، خود یعنی کہ اس سواری کی مہار پکڑ کے چلتے رہتے۔ اور سادگی اور عاجزی کا یہ عالم ہے کہ لوگ پہچان ہی نہ پائے کہ ان میں سے امیر المؤمنین کون ہے اور غلام کون ہے۔ اور مزید سادگی اور عاجزی کا یہ عالم کہ جا تو بہت بڑے بادشاہ کے دربار میں ہیں، لیکن جو کپڑے پہنے ہیں زیب تن کر رکھے ہیں ان کے اوپر بہت سارے پیبند لگے ہوئے ہیں، اور جب ان وہاں پہنچے تو بغیر جنگ کے، بغیر اسلحہ کے بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ کیا وجہ تھی کہ وہ لوگ سمجھ گئے، ان کا حلیہ مبارک دیکھ کر فوراً پہچان گئے اور کہنے لگے کہ یہ وہی شخصیت ہیں جن کو ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، اور ان کی یہی نشانیاں بیان کی جاتی ہیں کہ ایسا شخص ان کو فتح کرے گا کہ جس کے کپڑوں پہ بہت سارے پیبند لگے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ اسلام انسان کی ظاہری شان و شوکت کو نہیں دیکھتا، بلکہ تقوی ہی اسلام میں معیار ہے، اور تقوی کا یہ عالم ہے کہ جس گلی سے سیدنا عمر فاروق گزرتے تو شیطان وہ رستہ ہی بدل لیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی عمرہ پہ جانے کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اے پیارے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تو اس جملے سے اتنے خوش ہوئے، فرماتے ہیں کہ اس کے بدلے میں مجھے ساری دنیا بھی مل جاتی تو وہ میرے لیے کام تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیارا جملہ مجھے سب سے زیادہ عزیز تھا۔ تو خیر یہ ان کی زندگی کی چند جھلکیاں تھیں۔ آپ لوگوں نے مزید ان کے بارے میں مطالعہ کرنا ہے اور کچھ 2 3 4 واقعات ان کے بارے میں بیان کرنے ہیں۔ عظیم واقعات میں سے 2 چند آپ نے ضرور بیان کرنے ہیں۔ اور بھی مزید جب ان کے وفات کا وقت ہوا تو اس وقت 6 صحابہ کرام کو جو بہت ہی زیادہ جلیل القدر صحابہ میں سے تھے ان کو مقرر کیا کہ ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ مقرر کر لینا۔ تو ان عظیم شخصیات کے آپ نے نام بتانے ہیں، یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہوگا۔ مزید اسی کشمکش میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی۔ 3 یا 4 دن موت اور زندگی کی کشمکش میں رہتے ہوئے تو اس وقت وفات سے پہلے فرماتے ہیں اپنے بیٹے کو بلایا سیدنا عبداللہ بن عمر کو، اور کہتے ہیں کہ جاؤ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان کو میرا سلام کہنا اور ان سے اجازت چاہنا کہ عمر آپ کے یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت چاہتے ہیں۔ تو اس وقت اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن اگر عمر اس طرح اجازت چاہتے ہیں تو میں ان کو اپنے اوپر فوقیت دیتی ہوں، تو کوئی بات نہیں، مجھے باقی جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ دفن کر دینا اور یہ جگہ میں سیدنا عمر فاروق کو دیتی ہوں۔ تو اس وقت پھر
فرمایا اپنے بیٹے سے کہ جب میری وفات ہو جائے تو پھر سے اما جان عائشہ کے پاس جانا رضی اللہ تعالی عنہا اور ان سے اجازت چاہنا، اور امیر المؤمنین نہ کہنا بلکہ کہنا کہ عمر اجازت چاہتے ہیں۔ اور وفات کے بعد اس لیے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ زندہ انسان کے پھر بھی انسان بعض اوقات مرعوب ہو کر اجازت دے دیتا ہے، لیکن وفات کے بعد دوبارہ سے اجازت چاہنا۔ اگر اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت دے دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے دوسرے قبرستان میں یعنی کہ جہاں باقی مسلمان ہیں وہاں دفن کر دینا، یعنی کہ بقیع غرقد میں۔ تو جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی تو اس وقت پھر سیدنا عبداللہ بن عمر نے اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت چاہی، یعنی کہ ان کو سلام پہنچایا اور پھر اجازت چاہی، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، عمر کو میں اجازت دیتی ہوں۔ تو اس وقت پھر یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفنائے گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس طرح یہ عظیم اسلام کا چراغ بھی چھپ گیا اور جو فتنوں کا دروازہ تھا وہ ٹوٹ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یاد رہے کہ انہی کے فرمان پہ قرآن مجید کی بہت ساری آیات مبارکہ نازل ہوئیں، اور جو مقام ابراہیم کے پاس نوافل ادا کرنے کی سنت اور طریقہ ہے، یہ بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پہ اللہ رب العزت نے حکم نازل کر دیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ تو یہ تھی کچھ مختصر ان کی یاد دہانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ابھی حال ہی میں ہم نے سیدنا عثمان غنی کے بارے میں پڑھا تھا، اب سیدنا عمر فاروق کے بارے میں۔ تو آپ لوگوں کا ہوم ورک ہوگا کہ آپ لوگوں نے ان کے بارے میں مزید مطالعہ کرنا ہے، اور جو گھر میں چھوٹے بچے ہیں ان کو یہ واقعات سنانے ہیں۔ یہ کچھ تھوڑی سی یاد دہانی تھی، ورنہ اگر مطالعہ کرنے لگیں اور ذکر کرنے لگیں تو بے شمار شہادتیں ہیں، یہ واقعات ہمارے لیے یاد دہانی ہوتے ہیں اور اس سے ایمان کو مزید جلا بخشتی ہے۔ تو اس طرح کے واقعات یاد کرتے رہا کریں اور اپنے ایمانوں کو تازہ کرتے رہا کریں۔ اور آج کا لیسن اختتام کو پہنچا، اور بہت معذرت کہ آج کچھ مصروفیات کی وجہ سے لیسن آپ کا بہت لیٹ ہو گیا۔ تو آپ سب اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔